جیسا کہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو فاروقی صاحب کی جو میں پڑھ رہا ہوں میر کے اوپر کامنٹری، یہ اپنی ادبی تربیت اور لطف اور مزے کے لیے ہے، اور کچھ خاص دوستوں کے ساتھ ان کو شیئر کرنے کے لیے، کہ اور کچھ جو لوگ دیتے ہیں اس پہ فیڈ بیک اور بات کرتے ہیں، گفتگو اس سے جس کو کہتے ہیں کچھ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، کچھ میگنیفائی ہوتی ہیں، اور خوب مزہ آتا ہے۔ یہ بہت ہی ایک آج کا جو شعر ہے اس میں چھوٹی سی بات ہوگی، زیادہ بات ہے ہی نہیں، لیکن یہ اس لیے ضروری ہے اس شعر کو کہنا کہ یہ میں جیسے کہ اتنا زمانے پڑھنے کے باوجود میر کو، اور گریجویٹ اسکول میں لٹریری کرٹیسزم وغیرہ بھی، یہ جب شعر میں نے پڑھا تو میں بس آگے چل پڑا تھا، کہ میں نے کہا چلو آگے دیکھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا وہی قبر پہ جلنا اور ولنا جو ہوتا ہے، میں وہ شعر مجھے زیادہ نہیں پسند آتے، لیکن جب اس میں نے کامنٹری پڑھی اور شعر کو دوبارہ 2-3 مرتبہ پڑھا تو اس کے پرت جب کھلے تو مجھے تو بہت سا مزہ آیا۔ اور ایک اور شعر کے ریفرنس کے ساتھ، ایک بڑا مشہور شعر ہے جو کہ میر سے منسوب ہے، واہ ہم سب 30-40 سال سے سمجھتے ہیں وہ میر کا شعر ہے، یہ فاروقی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کا نہیں ہے، اس سے انہوں نے موازنہ کر کے اس شعر کو مزید ریویل کیا کہ کیوں گریٹس میں سے ہے، اور ان کا جو ایک مصرعی ہے اس میں وہ کتنا اعلیٰ ہے، اس پہ جب آپ نے غور کیا تو اس نے ہانٹ کیا۔ تو وہ اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے، یعنی مصرع ثانی، وہ ہے کہ اور بڑا ہانٹنگ ہے کہ میں جوں چراغ گور اکیلا جلا کیا، یعنی اس قسم کا مصرع جیسے وہ انیس کا مصرع، فراق صاحب کہتے تھے، میرے والد جو ہیں وہ پڑھ کے سین میں اکثر گھوما کرتے تھے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، تو وہی بس ایک مصرع جو ہے وہ ایک کائنات بن جاتا ہے۔ تو یہ مصرع جب میں نے بار بار پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ میں جوں چراغ گور اکیلا جلا کیا، ایسی امیجری ہے، اور اس میں پیراڈاکسیکل ایلیمنٹ ہے جو شروع میں نے نہیں نوٹس کیا، کہ جلنا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اکیلا جلا کیا، اینڈ یو آر فیٹڈ ٹو ڈو اٹ آل بائی یور سیلف، آپ کی قسمت ہی ہے، تنہائی جو ہے وہ ہے الٹیمیٹ مقدر۔ تو یہ شعر پورا یوں ہے کہ گو بے کسی سے عشق کی آتش میں جل اٹھا، او ہو، یعنی بے کسی اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس نے اگنائٹ کیا ایک، واہ واہ واہ، یہ انہوں نے نہیں لکھا، یہ میں یعنی اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ گو بے کسی سے عشق کی آتش میں جل اٹھا، میں جوں چراغ گور اکیلا جلا کیا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ کہ مصرع ثانی اتنا مکمل اور بھرپور ہے کہ اس پر مصرع لگنا مشکل تھا۔ فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جوں چراغ گور اکیلا جلا کیا، اس پہ مصرع لگانا جو ہے وہ ایسی تھا جیسے کہ تاج محل کی انیکسی بنانا، یا اس کا کچھ ایک ممبر اور بنانا، تو مشکل تھا۔ میر بھی، اور بھی بڑا اچھا انہوں نے فقرہ یوز کیا ہے اردو کا، کہ میر بھی بس جان بچا لائے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کہ میر نے بھی جو مصرع لگایا ہے وہ اس مصرع کے برابر تو نہیں ہے، بس جان بچا لائے ہیں، لیکن کیسے کہ لفظ بے کسی نے بات بنا دی ہے، تو بے کسی دیکھیں کیسے استعمال کیا ہے کہ گو بے کسی سے عشق کی آتش میں جل اٹھا، تو بے کسی نے بات بنا دی ہے، جلا کیا کی ذو معنیت اور بے کسی کی دلیل کے لیے خود کو چراغ گور کہنا بہت ہی خوب ہے۔ پھر چونکہ قبرستان میں آبادی نہیں ہوتی، یہ بڑی کلیدی بات تھی جو میں نے نوٹس نہیں کی تھی، اور میں اس قدر یعنی خوش ہو کے میں نے یہ پڑھا تفصیل کے ساتھ اور غور کر کے، کیونکہ قبرستان میں کوئی آبادی نہیں ہوتی، اس لیے قبر کی چراغ کی روشنی ضائع ہی جاتی ہے، اس طرح یعنی اپنی آپ کی دیوانگی جو جلنا جو عشق ہے اس نے ضائع ہی جانا ہے، آخر میں یہ فیٹ ہے اس کی، یہ پری ڈٹرمنڈ ہے۔ اس طرح شعر میں زندگی کے رائیگاں جانے کا کنایا پیدا ہو گیا ہے، واہ واہ واہ۔ تنہا چراغ کے پیکر پر مبنی ایک مشہور شعر میر سے منسوب کیا گیا ہے۔ اب یہ فاروقی صاحب کا جو لہجہ ہے نا، اس سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کنسپریسی کی تھی کسی نے، کوئی لکھنؤ کے شاعروں وغیرہ کی منسوب کیا گیا ہے، بہت ہمیں تو صاحب عمدہ شعر لگتا تھا، لیکن ان کے موازنہ کر کے فاروقی صاحب نے بتایا کہ ذرا دیکھیے میر صاحب کی کاروائی ڈالتے کیسے ہیں، یہ کہ وہ شعر ہے کہ روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، میٹر تو ایسے کڑاکے دار ہیں کہ کیا کہنے، روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک، بالکل
بلا ٹوک وداؤٹ اینی ایکویووکیشن ان ایکویووکلی کہتے ہیں فاروق صاحب یہ شعر میر کا نہیں ہے. چراغ گور والے شعر سے اس کا موازنہ کیجئے تو میر کا طریقہ کار بھی واضح ہو جاتا ہے. پہلے مصرع میں جل اٹھنا کامیابی کی دلیل ہے، یعنی جو گو بے کسی سے عشق کی آتش میں جل اٹھا، یہ تو کامیاب ہو گیا، جل اٹھا دلیل ہے. لیکن یہ جلنا چونکہ بے کسی کے باعث تھا، اس لیے میری تنہا سوزی چراغ گور کی طرح تھی. گور کا لفظ ساری مایوسی، غمزدگی اور حرمان نصیبی کی علامت بن گیا ہے، اور پورا شعر الگ ہے. دل ویراں والا شعر ان نزاکتوں سے خالی ہے. اب اس شعر کو دوبارہ دیکھیں کہ نزاکت سے خالی ہے یا نہیں. روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک. یعنی ایک میٹافور ہے، وہی جو کلیشے ہے، یہ بڑا پرانا ہماری شاعری میں بار بار استعمال ہوا ہے. اس کو جو شاعر ہیں جو بھی انہوں نے ٹھا کر کے آپ پہ لگا دیا. ویری کلیئر بٹ اٹس ناٹ ایز نوانسڈ، اتنی باریکی نہیں ہے جیسے اس شعر میں ہے. اور جو پیراڈاکس ہے اس میں قول محال کا جو استعمال ہے کہ ایک طرف کامیابی کی دلیل ہے کہ جل اٹھا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے کا، تنہا زندگی گزارنی ہے. تو یہ زندگی کا، اب یہ میں خود آگے بات کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گو کہ ہیلپلیسلی ہم پیدا تو ہو جاتے ہیں، بے کسی میں ہو گئے، زندگی پیدا ہو گئی اور جل اٹھا. اور لیکن وہ جو زندگی ہے، چاہے لوگوں میں گزرتی ہے خبروں میں، لیکن جو باقی لوگ ہیں آس پاس ہیں، جو زندگیاں ہیں، وہ سب تصویر کی طرح ہیں. اور آخر میں اس کا کچھ حاصل نہیں، اکیلا جلا کیا. جلنا اکیلا ہوتا ہے، زندگی کے جو المیے ہیں اور اس میں سے گزر جانا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے. اس لیے یہ جو شعر ہے، اب میں دونوں شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے کہ کیسے فاروق صاحب کہہ رہے ہیں پہلا شعر کس قدر بڑا عظیم شعروں میں سے، اور دوسروں میں وہ بات نہیں ہے. نزاکتوں سے خالی ہونا جو ہے بہت بڑا پٹ ڈاؤن ہے کہ گو بے کسی سے عشق کی آتش میں جل اٹھا، میں جوں چراغ گور اکیلا جلا کیا. اور وہ دوسرا شعر جو مشہور ہے، روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک. بہت اعلیٰ بھائی فاروقی صاحب، یو میڈ مائی ڈے. آئی ہوپ یو گائز انجوائڈ اٹ.